اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين آمين يا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگ سورۃ القصص پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 20ویں پارے کی یہ سورت، پہلی آیت حروف مقطعات، یہ بالکل وہی حروف مقطعات ہیں جو الشورى میں بھی آئیں، اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی دور کی صورتیں ہیں، واللہ عالم۔ آیات کی تعداد 88 اور نام آیت نمبر 25 سے لیا گیا ہے۔ القصص، قصص قصہ کی جمع ہے، اور اس صورت میں کئی قصے آئیں گے، اور یہ سارے قصے موسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ ہم لوگ پڑھیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طسم، تلک آیات الکتاب المبین۔ حروف مقطعات پہلی آیت، وہ آیات ہیں ایک کتاب کی جو بالکل واضح ہیں۔ اس کی آیات ہیں یہ، اس کی ہدایات ہیں یہ اس کتاب کی۔ یہ آیت نمبر 2 ہے، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ پر پڑھتے ہیں خبر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سچائی کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو اسے تسلیم کرنے والے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم ویذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ یہ فرعون بہت ہی اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھنے والا زمین پر، اور اس نے اپنے ملک میں رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور ایک جماعت کو، ایک قوم کو ان کو انتہائی کمزور کر دیا تھا۔ ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیا کرتا، اور ان کی بیٹیوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا۔ بے شک وہ تھا فسادیوں میں سے۔ کون؟ فرعون۔ یہ آیت نمبر 4 ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور کر دیا گیا ہے زمین پر، اور ہم انہیں پیشوا بنا دیں، اور ہم انہیں وارث بنائیں، وارثوں میں سے بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور انہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمائے، اقتدار عطا فرمائے، اور دکھائیں ہم فرعون کو وہ کچھ، فرعون اور حامان کو اور اس کے لشکر کو، جس کا انہیں ڈر تھا، جس سے وہ خوف کھاتے تھے، وہ انہیں دکھا دیں۔ یہ آیت نمبر 6۔ ان 6 آیات میں اللہ رب العزت نے
تقریباً اس پوری صورت کو ایک خلاصہ بیان کر دیا ہے. پڑھیں گے تو آگے پتہ لگ جائے گا خود ہی. بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے. یہ واقعہ ہم لوگوں نے سورہ یوسف میں پڑھا. اور خوب پھلے پھولے. وقت کے ساتھ دین ابراہیمی سے دور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ فرعون کے دور حکومت میں غلام بنا لیے گئے مصری. اور اس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح فرعون نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کر کے اپنے قوم پر قابض ہوا تھا، اپنے قوم کی بڑی شے بنا ہوا تھا، سرکشی پر متکبر تھا اور اپنے قوم پر قبضہ جما رکھا تھا، اور ایک گروہ کو بے انتہا کمزور کر دیا تھا. اور یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے. اللہ نے ان پر احسان کا ارادہ کیا اور انہیں آئمہ بنانے کا ارادہ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے، فرعون اور حامان اور ان کے لشکر، وہ وہی جو ہے وہ اللہ نے وہ کچھ کر دکھایا. بات تو واضح ہے، لیکن جو تھوڑی بہت خلا ہے ان آیات کے درمیان، وہ مفسرین نے اپنے اپنے طریقے پر، اپنے اپنے سوچ کے مطابق، اپنی اپنی روایتوں، جو روایتیں ان کو ملیں اس کے مطابق انہوں نے اس کی وضاحت کر دی. قصہ مختصر یہی کہ فرعون کے دور حکومت ہے، بنی اسرائیل غلام بنا دیے گئے ہیں. ان کے بیٹوں کو وہ قتل کر دیتے ہیں. یہ قتل کرنے کی وجہ تاکہ ان میں مرد حضرات تھوڑے رہیں اور یہ سر نہ اٹھا سکیں فرعون کے خلاف. اور دوسری وجہ جو اللہ نے بتائی کہ ان کو خوف تھا کہ ان میں سے ایک ایسا، بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو ان کی حکومت کو ختم کر دے گا. یہ ان کے ہاں کچھ روایت اس طرح کی چلی آ رہی تھی. یہ تھی وجہ. اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات میں جو بھی ہم لوگوں نے پڑھی نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ انگریزوں کی پالیسی تھی ڈیوائیڈ اینڈ رول. یہ ہر جابر حکمران کی پالیسی یہی رہی ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، آپس میں لوگوں کو تقسیم کر دو، رعایا کو آپس میں تقسیم کر کے ان پہ حکومت کرتے رہو. اور یہی فرعون کر رہا تھا. آگے آیت نمبر 7 سے لے کے 13 تک یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کی ایک اور کہانی سامنے آ رہی ہے. ایک کہانی سامنے آ رہی ہے، یوں کہا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی والدہ کی طرف کہ وہ بچے کو دودھ پلاتی رہیں. یہ بچہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اگر اس کے متعلق کوئی خوف محسوس کریں تو اسے پانی میں ڈال دیں، سمندر میں ڈال دیں یا دریا میں ڈال دیں. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ خوف کریں اور نہ غم کریں. إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک میں اسے لوٹا دوں گا تمہاری طرف اور اسے بناؤں گا رسولوں میں سے. یہ آیت نمبر 7 تھی. میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا ان آیت کو پڑھنے کے بعد. آیت نمبر 8. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ يَكُونُ لَهُمْ عُدُوًّا وَحَزْنًا، تو اٹھا لیا فرعون کے لوگوں نے کسے؟ اس بچے کو، تاکہ وہ ہو جائیں، وہ ان لوگوں کے لیے یہ دشمن اور غم کا سامان بن جائے. إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ جُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، بے شک فرعون اور حامان ان کے لشکر یہ خطا کار لوگ تھے. یہ آیت نمبر 8 تھی. آیت نمبر 9.
وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اور کہا فرعون کی بیوی نے کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تمہارے لیے، لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو، عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور کسی کو اس بات کا پتہ بھی نہ چلے۔ یہ آیت نمبر 9 تھی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کا کہ والدہ کا دل صبر سے خالی ہونے لگا یا ہو گیا۔ ان کادت لتبدی لہو بہی لولا ربطنا علی قلبہا، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس بات کو اگر ہم نے اس کے مربوط نہ کیا ہوتا اور ڈھارس نہ دیا ہوتا، باندھ کے نہ رکھا ہوتا اس کے دل کو، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائیں تسلیم کرنے والوں میں سے۔ وقالت اختہ قصیہ، اور کہا ان کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ اس کو فالو کرو، اس کے پیچھے جاؤ۔ وہ بصرت بہی عن جنب وہم لا یشعرون، تو وہ اسے ایک کنارے سے ہی دیکھتی رہی اور کسی کو اس بات کا شعور نہ ہوا کہ یہ وہ پیچھے جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے۔ وحرمنا علیہ المواضع من قبل، اور ہم نے حرام کر دیا دودھ کا پلانا پلانے والیوں کو اس سے پہلے۔ وقالت هل لکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، تو ان کی بہن نے ان کو کہا کہ کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں ایک ایسے گھر والوں کی طرف جو اس کی پرورش کر سکتے ہوں اور اس کے لیے اس کے خیر خواہ ہوں۔ فرددناہ الی امہ کہ تقر عینہا ولا تحزن، تو ہم نے لوٹا دیا ان کی ماں کی طرف کہ وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کریں اور غم نہ کریں۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وعد اللَّهِ حَقٌّ، اور اس بات کو جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت، انسانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں، اس بات کو نہیں جانتی۔ آیت نمبر 13۔ ان آیات میں آیت نمبر 7 سے لے کے 13 میں موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کی ایک کہانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، ان کے دل میں یہ خیال ڈالا۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ کسی بات کی اطلاع کر دینا۔ تو اللہ نے ان کی ماں کو یہ کہا کہ اسے دودھ پلاتی رہیں، اور اگر اس کے معاملے میں کوئی خوف محسوس کریں جسے سمندر میں ڈال دیں یا پانی میں ڈال دیں، اور خوف نہ کریں اور نہ غم کریں، اور بے شک ہم اسے لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ جو بات کہی گئی وہ یہ کہ جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی، اصل میں فرعون کے لوگ، جاسوس لوگ پتہ کرتے رہتے کہ کہاں لڑکا ہوا ہے کہاں نہیں ہوا ہے، جب لڑکے کا اطلاع ملتی تو اسے مار دیتے، یہی تھا۔ اب یہ خوف تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، تو اللہ نے ان کے دل میں یہ الہام کیا، یہ بات ڈالی کہ جب اس طرح کا کوئی خوف محسوس کریں تو بچے کو پانی میں ڈال دیں۔ کیسے ڈالیں تو یہاں وضاحت نہیں ہے، جو بات سمجھ میں آتی ہے کوئی صندوق وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز انہوں نے بنا رکھی تھی جو پانی میں، گھر ان کا دریا کے کنارے غالباً تھا، اور اس میں وہ لے جا کے اس میں ڈال دیتی اس میں، اور پھر جب کوئی چیک کرنے والا آتا ہے تو گھر میں کوئی بچہ نہیں ہوتا، واپس چلا جاتا، پھر وہاں سے وہ اٹھا لیتی۔ یہ اللہ نے ان کے دل میں یہ طریقہ بتایا اور وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو صندوق جس کو کسی طرح انہوں نے باندھا ہوا تھا یا روکا ہوا تھا، وہ نکل گیا اور چل پڑا اس پانی میں۔
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے فرعون کے لوگوں نے اٹھا لیا تاکہ یہ ہو جائیں ان کے دشمن اور ان کے لیے غم کا سامان. اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر یہ لوگ خطا کار لوگ تھے. یہ آیت نمبر 8 تھی. یہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی کی بیوی کے پاس لایا گیا اور فرعون کی بیوی نے روکا فرعون کو کہ اسے قتل کیا جائے. یہ اندازہ تو ان لوگوں کو ہو گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیلی کا کوئی لڑکا ہے اور کہ ہم اسے نہ قتل کریں، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں اور کسی کو اس کا پتہ بھی نہ چلے. آیت نمبر 10 میں دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ بے صبری ہو گئی ہے. ظاہر ہے یہ سب کچھ کہ وہ چلا گیا صندوق یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو لے کے چلا گیا اور قریب تھا یہ بات وہ ظاہر کر دیتی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو باندھا نہ ہوتا ہے نا، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے جو بات کہی گئی اس پر یقین کرنے والی ہوں، اس کو مان لینے والی ہوں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا جو ان سے یقیناً بڑی تھی کہ اس کو فالو کرو، جاؤ اس کے پیچھے، صندوق کے پیچھے. اب وہ ایک کنارے سے سب پانی کنارے پر چلتے ہوئے صندوق کو دیکھتی جا رہی تھی اس طرح کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. ادھر یہ صندوق فرعون کے لوگوں نے اٹھا لیا اور جب اسے دودھ پلانے کی ضرورت ہوئی، دودھ پلانے والی ہیں اس کو دودھ پلانا چاہیں تو کسی کی دودھ وہ پینے کے لیے تیار نہ ہوا. اور پھر وہاں پر ان کی بہن نے یہ بات کہی کہ ایسے خاندان کے ایسے گھر والوں کی تو کہ میں رہنمائی نہ کر دوں جو اس کی خیر خواہی بھی کریں اور اس کی پرورش کر سکیں. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ان کے ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کریں اور غم نہ کریں اور یہ بات جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن ہم میں سے بیشتر لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کا علم نہیں رکھتے. یہ آیت نمبر 13 تھی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ بچپن کا دور وہ ایک کہانی تھی. ابھی ایک دوسری کہانی یہاں سے شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 14 تک اور یہ انشاءاللہ آیت نمبر 28 تک جائے گی. ایک سلسلہ وار واقعہ ہے، ایک اور کہانی ہے جو آ رہی ہے. میں پڑھتا جاؤں گا، جو وضاحت کی ضرورت ہوگی بعد میں انشاءاللہ کر دوں گا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اور جب وہ پہنچ گئے یعنی موسیٰ علیہ السلام جوانی کو، بھرپور جوانی کو، توانا ہو گئے، مضبوط ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت دی اور علم عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اچھی روش، اچھا کردار، اچھے طریقے کو اختیار کرنے والوں کو. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. وہ داخل ہوئے شہر میں ایسے وقت جبکہ لوگ غفلت میں تھے، وہاں کے لوگ غفلت کی حالت میں تھے. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. تو انہوں نے پایا دو شخص کو ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تلا ہوا. هَذَا مِن شِيَعَتِهِ. یہ تھا ان کے جماعت کا یعنی بنی اسرائیل کا. وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ. اور یہ دوسرا تھا ان کے دشمن کا یعنی مصریوں میں سے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِينَ مِنْ عَدُوِّهِ. تو فریاد کی جو ان کے جماعت سے جس کا تعلق تھا کہ اس کے خلاف، اپنے دشمن کے خلاف. کس سے فریاد کی؟ موسیٰ علیہ السلام سے. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دھکا لگایا یا ایک گھونسا مارا اور وہ مر گیا. قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. انہوں نے کہا یہ شیطان کا عمل تھا. إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. بے شک وہ تو دشمن ہے، بھٹکانے والا ہے، گمراہ کرنے والا کھلا کھلا ہے.
وقال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اور کہا اے میرے رب میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، تو میری خطا کو معاف فرمائیں، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا، انہیں معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تو غفور ہے اور رحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ قال ربی بما انعمت علی فاکون ظہیرا قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب آپ نے جو انعام کیا مجھ پر، تو میں ہرگز نہ بنوں گا مددگار مجرموں کا، مجرموں کی مدد نہیں کروں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، تو انہوں نے صبح کی اس شہر میں خوف کی حالت میں اور اپنی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہ کہیں کوئی معاملہ بگڑا تو نہیں، اس طرح انہوں نے صبح کی۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، تو وہ جو کل جس نے مدد طلب کی تھی وہ پھر فریاد کرنے لگا ان سے۔ قال له موسیٰ إنك لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم ہی ہو جو غوی ہو، بد دماغ ہو، بد بے راہ ہو، کھلے کھلے۔ فلما أراد يبطش بالذي هو عدو لهما، تو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں پکڑوں اس کو جو ان دونوں کا دشمن ہے، یعنی بنی اسرائیل کا، یعنی جس سے وہ لڑ رہا تھا ان کی حمایت کرنی چاہیے، اس بندے کو پکڑ کر کے، اس کو روک کر کے جھگڑنے سے۔ قال یا موسیٰ تريد ان تقتلنی كما قتلت نفسا بالامس، تو یہ شخص جو جس کی حمایت میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ کہتا ہے اے موسیٰ تمہارا ارادہ ہے کہ تم اسی طرح قتل کر دو جیسے کہ تم نے مجھے، اسی طرح قتل کر دو جیسے کہ تم نے کل ایک جان کو قتل کیا تھا۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين، تمہارا ارادہ تو یہ ہے کہ تم ایک جابر اور سرکش کی طرح رہو زمین پر، اور تمہارا ارادہ نہیں ہے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے بنو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی مدد کے لیے آپ آگے بڑھے، جو بنی اسرائیل میں سے تھا، اور جس نے اب آپ سے مدد مانگی تھی ایک دوسرے مسئلے کے خلاف۔ یہ کل ایک واقعہ ہوا، آج پھر دوبارہ وہی سین تھا۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، اور آیا ایک شخص شہر کے دور کے حصے سے دوڑتا ہوا۔ قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لتقتلوک، اور کہا اے موسیٰ سردار لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں آپ تمہارے بارے میں کہ تمہیں قتل کر دیں۔ فخرج انی لک من الناصحین، تو نکل جاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ آیت نمبر 20 تھی۔ آیت نمبر 21، فخرج منها خائفا يترقب، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اس شہر سے خوف کی حالت میں، اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئی کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور دعا کی کہ اے میرے رب مجھے بچا لے، نجات دے ان ظالم لوگوں سے۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، جب انہوں نے توجہ کی ایک مدین کی طرف، ایک اور جگہ مدین کا نام آ رہا ہے، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ امید ہے میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا اور سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرمائیں گے میرا رب۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، اور جب پہنچے وہاں مدین میں ایسی جگہ پر جہاں پر پانی جہاں تھا پانی سے، اور وہاں پر ایک جماعت پانی پلا رہی تھی۔ وجد من دونہم امرأتین تذودان، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان سے الگ دو عورتیں ہیں جو
پانی پلا اپنے جانور کو پانی پینے سے روک رہی ہیں، ایک طرف ہیں۔ قال ما خطبکما، انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ان دونوں نے کہا ہم نہیں پلا سکتے پانی اپنے جانوروں کو جب تک کہ یہ پانی پلانے والے یہ سارے جو گڈیری ہیں یہ چلے نہ جائیں۔ وابونا شیخ کبیر، اور میرے والد بوڑھے شخص ہیں۔ فسقى لهما ثم تولى الى الظل، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر توجہ کی کس کی طرف؟ سائے کی طرف۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اللہ سے دعا کیا ہے میرے رب جو بھی آپ نازل کرتے ہیں میری طرف خیر میں سے تو میں اس کا محتاج ہوں۔ آیت نمبر 24۔ وجاءته احدہما تمشی الی استحیاء، تو آئی ان دونوں میں سے ایک شرماتے ہوئے چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اس نے آ کے کہا کہ میرے والد نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تمہیں مزدوری عطا دے، جو تم نے پانی پلایا اس کی مزدوری ادا کریں۔ فلما جاءه وقص علیہ قصص قال لا تخف، اور جب وہاں پہنچے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کو بیان کیا یہ القصص، یہ قصے، القصص کا نام یہیں سے لیا گیا، قصے، تو انہوں نے کہا لا تخف، مت خوف کرو، نجوت من القوم الظالمین، تم نجات پا چکے ہو ظالم لوگوں سے۔ یہ آیت نمبر 25 ہے۔ قالت احدہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ اپنے والد سے کہ اے میرے والد اس کو مزدوری پر رکھ لیں، بے شک جس کو مزدوری پر رکھا جائے، نوکر رکھا جائے، وہ اسے مضبوط ہونا چاہیے اور امین ہونا چاہیے، یعنی امانت دار ہونا چاہیے۔ یعنی اس لڑکی نے بتایا کہ یہ شخص طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اس کو اپنے ہاں نوکر رکھ لیں۔ قال انی اريد ان کے حق احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج، اب ان کے والد نے اس سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ان دونوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک سے، اس بات پر کہ تم ہماری گھر میں نوکری کرو 8 حج تک، یعنی 8 سال تک۔ وَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، تو اگر تم نے 10 پورے کر دیے تو فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میرا کوئی ارادہ تمہیں تکلیف میں، مشقت میں ڈالنے کا نہیں۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، انشاءاللہ تم پاؤ گی مجھے صالح لوگوں میں سے۔ قال ذلك بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہو گئی بات۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ان میں سے 8 یا 10 سال میں سے جو بھی میں پورا کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہیں، کارساز ہے۔ آیت نمبر 28۔ آیت نمبر 13 تک کی میں نے وضاحت کر دی، یہ وہ بچپن کا دور تھا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے بیان کیا یہاں تک۔ اب آیت نمبر 14 سے موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر آ رہا ہے۔ آپ ایک کڑیل جوان بن گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں فیصلہ کرنے کی قوت اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم ان لوگوں کو جو محسنین ہیں، اچھی روش پر رہنے والے ہیں، انہیں ہم جزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی آپ ایک اچھے انسان تھے
سلیم الطبع شخص سے اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک دن وہ آتے ہیں آبادی میں، ایسے وقت میں جب کہ لوگ اس وقت آرام کر رہے تھے۔ غالباً یہ اندازہ ہے کہ یہ دوپہر کا وقت ہوگا، جب لوگ عام طور سے قیلولہ کیا کرتے ہیں۔ تو بستی کے لوگ، اس شہر کے لوگ آرام کر رہے تھے، تو دیکھا وہاں دو شخص لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، مارنے کو تلے ہوئے ہیں، مارنے کو تلے ہوئے ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کا ہے، دوسرا مصری ہے۔ مصری بنی اسرائیل والے شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے مدد کی فریاد کی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑھے اور اس مصری شخص کو دھکا لگایا کہ وہ ہٹ جائے، اور اس دھکے سے ہی ایسا ہوا اس کی جان چلی گئی اور وہ مر گیا۔ فوقذا کے معنی یہ بھی ہوتا ہے گھوسا لگایا، ایک گھوسا مارا، بہرحال وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی اس بات کا احساس ہوا فوراً، تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ شیطانی عمل تھا، ان کا ارادہ تو نہیں تھا مارنے کا۔ بے شک شیطان دشمن ہے انسان کا، اور کھلا کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی، مجھ سے ہو چکا، مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ نے یہاں پر بتایا کہ انہیں ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے میرے رب، آپ کا جو انعام ہے مجھ پر، تو میں ہرگز کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، مجرم لوگوں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہ غالباً اس واقعے کے ساتھ جو اب ہوا اسی کی طرف اشارہ آپ کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا، کہ انہوں نے مدد کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان سے ایک خون سرزد ہو گیا۔ یہاں تک کہ آیات بالکل واضح ہیں۔ یہاں پر جو بات نوٹ کرنے والی ہمارے لیے ہے، ایک انجانے میں جب کوئی گناہ انسان سے کر بیٹھتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر یہ گناہ کس نے کروایا؟ تو یہ شیطان ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے مارنے کا، یہ شیطان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ بے شک شیطان تو دشمن ہے انسان کا، اور بہت کھلا کھلا بہکانے والا ہے، کھلا کھلا گمراہی میں لے جانے والا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ پھر اللہ نے معاف کر دیا انہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ آئندہ میں کسی مجرم لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دونوں ہی کچھ گڑبڑ لوگ تھے جن کی انہوں نے مدد کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے، آگے کی بات کر رہا ہوں، آیت نمبر 18، موسیٰ علیہ السلام نے اسی آبادی میں صبح کی یعنی رات گزاری، خوف کی حالت میں، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے۔ اور پھر دوسرے دن کیا ہوتا ہے کہ وہی شخص، وہی بنی اسرائیل والا شخص پھر انہیں مدد کے لیے پکار رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، جو فریاد کر رہا ہے جس نے کل کی تھی۔ اور کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً احساس ہو گیا، انہوں نے کہا کہ تم ہی ہو جو غوی ہو، بے راہ ہو، کھلے کھلے۔ اور پھر اس کے بعد بڑھے کہ وہ اس کو ہٹا دیں، اس شخص کو جو ان سے لڑ رہا ہے۔ تو اسے جب یہ بات کہی تو بنی اسرائیل والے شخص کو شبہ ہوا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اس کی پٹائی کرنے، اور وہ ایسی حالت میں وہ کیا کہتا ہے کہ اے موسیٰ، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو ویسے ہی جیسے تم نے قتل کر دیا کل ایک جان کو؟ تم تو جابر بننا چاہتے ہو، سرکش بننا چاہتے ہو زمین پر، تمہارا کوئی ارادہ نہیں تم اصلاح کرو۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو شخص مارا گیا تھا، وہ بات لوگوں تک ظاہر ہو گئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے مارا ہے، اور یہ اس بیوقوف شخص کے نتیجے میں جو بنی اسرائیلی تھا، اس سے یہ راز فاش کر دیا۔ اب یہ
کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک شخص دوڑتا ہوا مدینے کے شہر کے دور کے حصے سے آتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تمہیں قتل کرنے کی جا رہی ہے، مشورہ کیا جا رہا ہے، تو تم نکل جاؤ یہاں سے اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو قبل از وقت اطلاع دے دیا جو فیصلہ وہاں پر دربار میں ہو رہا تھا فرعون کے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف کی حالت میں اور پھر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چھپاتے ہوئے نکل گئے وہاں سے، اور دعا کی کہ اے میرے رب مجھے نجات فرمائے ان ظالم لوگوں سے۔ اور جب انہوں نے ارادہ کیا مدین کی طرف چل پڑے، اور پھر فرمایا اے میرے رب مجھے امید ہے آپ میری رہنمائی فرمائیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ اور اس طرح وہ مدین پہنچ گئے۔ کتنا وقت لگا واللہ عالم، یہ مدین کہاں ہے واللہ عالم، قرآن کچھ نہیں کہہ رہا۔ اور جب وہاں پہنچے اس جگہ پر جہاں پانی جانوروں کو پانی پلایا جاتا تھا، تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ ایک طرف کنارے اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہوئی ہیں۔ ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم پانی نہیں پلا سکتے اپنے جانور کو جب تک کہ یہ گڈریے جو پانی پلانے والے یہاں سے چلے نہ جائیں، اس لیے کہ میرے والد بوڑھے شخص ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر وہ لوٹ گئے سائے کی طرف، یعنی کہ اس درخت کے سائے میں جہاں تھے وہاں بیٹھ گئے، اور یہ دعا کی کہ اے میرے رب جو آپ نازل کرتے ہیں میری طرف بھلائی، میں اس کا محتاج ہوں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آیت نمبر 24۔ اے میرے رب بے شک جو بھی آپ نازل فرما دیں میری طرف بھلائی میں سے، تو میں اس کا محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یاد کر لینی چاہیے ہمیں اس دعا کو۔ موسیٰ علیہ السلام سائے میں بیٹھے ہوئے دعا کر کے کہ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی آتی ہے ان کی طرف شرماتے ہوئے، اور آ کے کہتی ہے کہ میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں آج جو تم نے پانی پلایا ہے اس کی مزدوری تمہیں دیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑے اس کے ساتھ، اور جب انہوں نے پورا قصہ واقعہ بتایا ان کے والد کو، تو انہوں نے کہا کہ خوف مت کرو، تم نکل چکے ہو، نجات پا چکے ہو ظالم لوگوں سے۔ اور پھر ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اے میرے والد اسے نوکر رکھ لیں، کہ بے شک جو ایسا نوکر جو مضبوط ہو اور ایماندار ہو، وہ ایمانداری بھی دیکھ چکی تھی، ان لڑکیوں نے دیکھا تھا اور مضبوطی بھی دیکھی تھی، ان سب کے سامنے ان کے جانوروں کو پانی پلایا جبکہ دوسرے لوگ پانی پلا رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے والد سے یہ بات کہی، ایک نے، والد نے کہا کہ اب یہ دیکھیں اس طرح نوکر کا رکھنا، تو والد کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں، دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، کہ تم، اور مہر میں کیا ہوگا کہ تم 8 سال خدمت کرو گے ہماری، اور اگر 10 پورا کر دیا تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا، اور میرا کوئی ارادہ تمہیں مشقت میں ڈالنے کا نہیں، تم مجھے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیک کاروں میں سے پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ بات ہو چکی، اب ان دونوں میں سے جو بھی وقت پورا کروں میں 8 یا 10 سال، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے، واللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ اس پر کارساز ہے۔ یہ آیت نمبر 28۔ یہ اس بدبخت نے، بنی اسرائیلی نے
یہ قتل کا راز کھول دیا، اور آج بھی وہی تماشا وہ کر رہا تھا، کسی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اسے شبہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اب اس کی خیریت پوچھیں گے، اسی پر اس نے یہ راز کھول دیا، اور یہ بات ظاہر ہے پھر چلتے ہوئے دربار تک بھی پہنچ گئی فرعون کے، اور یہاں تک کہ فرعون کی بہت بڑی بات تھی کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص وہ مار دے کسی کو جو فرعون کے قوم سے ہو۔ تو یہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا قتل کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو کوئی شخص بھاگتا ہوا آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے آگاہ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل جاتے ہیں اس شہر سے، اور مدین کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ مدین کہاں ہے صحیح بات تو اللہ جانتے ہیں، لیکن جو بات ایسے پڑھنے سے مجھے سمجھ میں آتی رہی ہے تفاسیر کو دیکھتے ہوئے، اور دوسری باتوں کو جو آگے آ رہی ہیں، یہ مدین مصر کے علاقے سے نکل کر کے یہ اب جزیرہ نما عرب کے حصے میں یہ شہر ہے جہاں یہ واقعہ ہوا۔ مدین جہاں پہنچے، جہاں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور پھر وہاں پر یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے پانی پلایا، دعا کی، دعا یاد کر لیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور پھر وہ دو لڑکیوں میں سے ایک آ کر کے انہیں اپنے والد کے پاس، چونکہ وہ بلا رہے تھے، آ کے لے جاتی ہے، اور پھر اس بات پر معاہدہ ہوتا ہے کہ 8 سال یا 10 سال وہ مدین میں رہ کر کے ان کے والد کی خدمت کریں گے، اس گھر والوں کی خدمت کریں گے۔ اس کے بعد 8 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد خدمت کرنے کے بعد اس کے بعد جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اسی شرط پر ان کی شادی ہو گئی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی ایک اور کہانی تھی۔ یہ جوانی کا دور، اور مصر سے باہر، اور یہ مدین میں، اور بحیثیت نوکر جانوروں کو چرانے کے لیے آپ کا کام جانوروں کا چرانا ہے، بھیڑ بکریاں جو ان کے یہاں تھیں ان کو چرانا تھا، اس کے لیے آپ نوکر وہاں رکھے گئے۔ یہ آیت نمبر 28 پر دوسرے دور پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔